اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، میرے اس چینل میں آپ کو انبیاء علیہم السلام کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات، بزرگان دین کے واقعات اور اسلامی واقعات دیکھنے کو ملیں گی۔ دوستو، میرا جو آج کا واقعہ ہے وہ شیطان کے بارے میں ہے کہ شیطان کب سے زمین پر رہنے لگا ہے اور شیطان کو بھگانے کا طریقہ کیا ہے اور شیطان اس زمین پر کیوں آیا۔ دوستو، جویبر اور عثمان اپنی سندوں کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا اور زمین کو آباد کرنے کا حکم فرمایا تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہے، حتیٰ کہ عرصہ دراز گزر گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی اور خون ریزی کرنے لگے۔ ایک دن ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا، اس کو انہوں نے مار ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر دوسرے آسمان کے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ اس لشکر کو جن کہا جاتا تھا۔ ان میں ابلیس بھی تھا جو 4000 فرشتوں کا سردار تھا۔ یہ آسمان سے اترے اور زمین سے سب اولاد جن کو تباہ کیا اور وہاں سے جلاوطن کیا اور سمندر کے جزیروں کی طرف مار بگایا، اور ابلیس اپنے لشکر سمیت اس زمین پر رہنے لگا۔ ان پر عمل آسان ہو گیا اور زمین میں رہائش کو پسند کیا۔ محمد بن اسحاق حضرت حبیب بن ابی ثابت تابعی فی قیامت وفی وغیرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابلیس شیطان نے اپنے لشکر سمیت زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے 40 سال پہلے آ کر اقامت اختیار کی۔ دوستو، فرشتوں نے تخلیق آدم پر اعتراض کیوں کیا؟ کیا فرشتے غیب جانتے تھے؟ کیا فرشتوں کو معلوم تھا کہ انسان ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں گے؟ حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جویبر حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا، قرآن مجید میں آیت ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ زمین میں اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو اس میں فساد پیدا کرے گا اور خون بہائے گا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ فرشتے غیب نہیں جانتے تھے، بلکہ انہوں نے اولاد آدم کے اعمال کو جنات کے اعمال پر قیاس کر لیا تھا۔ اسی لیے انہوں نے کہا، کیا آپ زمین میں اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو فساد کریں گے جیسا کہ جنات نے فساد کیا، اور خون بہائیں گے جیسا کہ جنات نے خون بہایا، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے ایک نبی کو قتل کیا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ جنات میں نبی ہوئے ہیں یا نہیں، اس کی مکمل تفصیل انشاءاللہ آگے میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف ایک رسول مبعوث فرمایا جس نے ان کو اللہ کی اطاعت کا حکم فرمایا اور یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت چھوڑ دی اور قتل کرنا شروع کر دیا تو اس وقت سے فرشتوں نے کہا تھا، اتجعل فیہا، کیا آپ زمین میں اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں
جو زمین میں فساد پیدا کریں گے اور خون بہائیں گے۔ میں کہتا ہوں ان مذکورہ دونوں روایات کی سندیں بناوٹی ہے۔ ابو حذیفہ کذاب ہے، جیبر متروک ہے، اور ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس سے سماع نہیں کیا، لیکن حاکم نے مستدرک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی ہے اور اس کو صحیح بھی کہا ہے کہ حضرت ابن عباس اللہ تعالیٰ کے ارشاد انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے جنات رہا کرتے تھے۔ انہوں نے زمین میں فساد برپا کیا اور خون ریزی کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا جنہوں نے ان کو مارا اور سمندروں کے جزیروں میں لے جا کر چھوڑ دیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یعنی میں زمین میں ایک نائب ضرور بناؤں گا، کہنے لگے کیا آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جو فساد کریں گے اور اس میں خون ریزیاں کریں گے جیسا کہ ان جنات نے کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ دوستو، جنات کس دن پیدا ہوئے؟ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بدھ کے دن پیدا کیا اور جنات کو جمعرات کے دن پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا کیا۔ پھر جنات کی ایک قوم نے کفر اختیار کیا تو فرشتے ان کی طرف زمین پر اترے تھے اور ان سے جنگ کرتے تھے، اور زمین میں خون ریزی ہوتی تھی اور فساد برپا ہوتا تھا۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے کہا تھا آپ زمین میں اس کو پیدا کریں گے جو اس میں فساد کرے گا۔ کون سی مخلوق پہلے اور کون سی بعد میں پیدا ہوئی ہے دوستو، میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت وہاب رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو دوزخ سے پہلے، اپنی رحمت کو غضب سے پہلے، آسمان کو زمین سے پہلے، سورج اور چاند کو ستاروں سے پہلے، دن کو رات سے پہلے، سمندر کو خشکی سے پہلے، زمین کو پہاڑوں سے پہلے، فرشتوں کو جنات سے پہلے، جنات کو انسانوں سے پہلے، اور نر کو مادہ سے پہلے پیدا فرمایا۔ دوستو، شیطان اس دنیا میں جب سے آیا ہے اور جب سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا ہے، تبھی سے لے کر قیامت تک شیطان انسان کا دشمن ہے، اور شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے قسم کھائی ہے کہ جس کی وجہ سے میں ذلیل ملعون ہوا، تیرے در سے لعنتی ہوا، آسمانوں سے نیچے اترا اور زمین پر ذلیل ہوا، میں آپ کی ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ ان کو میں جنت میں جانے نہیں دوں گا۔ شیطان نے اللہ کے سامنے کہا کہ میری جتنی کوشش ہوگی میں ان کو جنت میں جانے نہیں دوں گا، بلکہ اپنے ساتھ جہنم لے کر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ اے شیطان، اے لعین، اے لعنتی، مجھے اپنی ذات کی قسم، اگر 100 سال کا کافر بھی ایک مرتبہ صداقت سے میرے سامنے توبہ کرے تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو شیطان نے کہا کہ اے اللہ، میں اپنی پوری زندگی اس کے پیچھے لگاؤں گا اور اسے کبھی بھی توبے کی طرف نہیں چھوڑوں گا۔ دوستو، ایک آیات کے بارے میں آپ لوگوں کو آج بتاؤں گا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آیت نازل فرمائی ہے کہ جس کو سن کر شیطان کتے کی طرح بھاگتا ہے، اور جس گھر میں وہ آیت پڑھی جائے شیطان وہاں اس گھر میں نہیں آتا، شیطان اس شخص کے قریب بھی نہیں جاتا جو شخص اس آیات کو پڑھے اور اپنے اوپر دم کرے۔ دوستو، علماء فرماتے ہیں کہ اس آیات میں اسم اعظم ہے، اس میں 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام آیا ہے۔ اس کو پڑھنے سے دوستو گھر میں
رزق کی جو تنگی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، گھر میں جو شریر جنات رہتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، جو شریر شیاطین ہے وہ گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ اگر دشمن کا خوف ہو اس آیات کو پڑھے تو انشاءاللہ وہ خوف آپ کے دل سے نکل جائے گا اور دشمن سے حفاظت ہو جائے گی۔ دوستو، اگر اس کو یعنی اس آیات کو ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھا جائے تو جنت اور اس شخص کے درمیان صرف موت ہے، یعنی جب اس کی موت واقعہ ہوگی تو اس کی آنکھ جنت میں کھلے گی۔ دوستو، قرآن مجید کا وہ کون سا آیات ہے دوستو؟ وہ آیات ہے آیات الکرسی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اسم اعظم ہے، اس کو ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھا کرے دوستو۔ جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، جتنے بھی مشکلات ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے مدد فرمائے گا۔ آیت الکرسی کا اہتمام دوستو، علماء فرماتے ہیں کہ جو بزرگان دین ہے، یعنی جو بڑے بڑے بزرگان ہیں، ان کا یہ معمول تھا کہ وہ دن رات میں یعنی کم از کم 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے۔ آیت الکرسی کو پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ جو غیب کے علم ہے، یعنی جو غیب کے علم ہے دوستو، اس کو اللہ تعالیٰ اس پر ظاہر کر دیتا ہے۔ آیت الکرسی کو پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ فرشتے 70,000 فرشتے اس کے گھر کی حفاظت اور اس کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں۔ دوستو، آیت الکرسی میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ ابھی پڑھ کر سناؤں گا، اور اس آیت الکرسی کو سیکھ لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بچے بھی اس کو سیکھتے ہیں دوستو، اس کا اہتمام کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذوه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صدق اللہ العلی العظیم، وصدق الرسول النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ دوستو، یہ آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کو خود بھی سیکھیے اور اپنے گھر میں اپنے بچوں سے بھی کہیے کہ وہ بھی یعنی ان کو بھی سکھائیے۔ آیت الکرسی کے دوستو بہت سے فضائل ہے، اگر اس کا اہتمام کر لیا جائے تو انشاءاللہ زندگی بہت آسان ہو جائے گی، اور جو مشکلات ہے، جو جنات ہے، جو شریر شیاطین ہے، ان سے حفاظت ہوگی۔ اگر بچے گھر میں شرارت کرتے ہو یعنی گھر میں بچے شرارت کرتے ہو دوستو، اگر بچوں کے اوپر دم کیا جائے آیت الکرسی تو انشاءاللہ وہ بچے بالکل شریف بن جائیں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، صدقہ جاریہ ہے، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آمین۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔